الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ الانعام کے یہ 19 اور 20 رکوع کی آیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی۔ فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی، تماماً علی الذی احسن، ان سب لوگوں کے لیے جو حسن عمل اختیار کرنے والے تھے، ان کے لیے یہ اتمام نعمت تھی، یعنی نعمت کی تکمیل تھی یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں زندگی کے بارے میں ہر چیز کی تفصیل تھی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ کتاب ہدایت تھی، رحمت تھی۔ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لائیں۔ دیکھیں، رب سے ملاقات جو ہے، یہ جن لوگوں کے اندر اس پر ایمان مضبوط ہوگا کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ان کے اندر جواب دہی کا احساس بھی ہوگا کہ ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، اور جب اعمال کی جواب دہی کا احساس ہوگا تو پھر وہ دنیا میں ذمہ دارانہ زندگی بسر کریں گے، غیر ذمہ دار ہو کر نہیں بسر کریں گے۔ اور ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کی جائے، یہی ذمہ دارانہ زندگی ہے۔ تو اس لیے توجہ دلائی کہ دیکھو، پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس میں بھی یہی چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ بھی کتاب ہے، یعنی اس قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے ہی اس کو اتارا ہے، مبارک، بہت بابرکت ہے یہ کتاب۔ دیکھیں، نازل کرنے والا خود اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ یہ کتاب بہت بابرکت ہے۔ فاتبعوہ، پس اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی روشنی میں چلو، اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرو۔ واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، نافرمانی سے بچو۔ نافرمانی سے بچنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، تو پھر انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور تقوی والا بن جائے گا۔ لعلکم ترحمون، امید ہے کہ پھر تم پر رحم کیا جائے گا، یعنی جب تم اس کتاب کی پیروی کرو گے تم اللہ کے ہاں جب تمہاری جواب دہی کا وقت ہوگا اس کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ گے۔ ان تقول، اور اس لیے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یعنی تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر تو کتاب نازل ہوئی تھی، یعنی یہ اولین مخاطب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے، یہ قریش مکہ تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ اور اس کے ارد گرد علاقے، یعنی عرب کے سرزمین میں ایک لمبے عرصے سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کوئی 2500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں آئے، اللہ کے حکم سے آباد کیا مکہ کو،
اللہ نے ان کو بیٹے دیے اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا اور اپنے بیٹے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں آباد کیا اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو شرق اردن میں آباد کیا کہ اللہ کے دین کی دعوت دور تک پھیلے، اور انہی علاقوں میں پیغمبر آتے رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو فلسطین میں تھے، انہی کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سب وہاں مبعوث ہوئے، اور یہ سارے پیغمبر حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت جو ہے یہ سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ اسی علاقے میں آتے رہے، اور لمبے عرصے کے بعد یہاں عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، ان تقولوا، کہ تم یہ نہ کہہ سکو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ ہم سے پہلے دو گروہوں کو تو کتاب دی گئی تھی۔ دو گروہوں سے مراد یہود اور نصارہ ہے، یہ بھی سب وہیں کے لوگ تھے، یعنی یہود تورات دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انجیل ان کو عطا کی گئی تھی۔ تو اے اہل مکہ، تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے تو دو گروہوں کو کتاب عطا کی گئی تھی اور ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، ہماری طرف کوئی کتاب نہیں آئی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ مکہ کے لوگوں تک وہ دعوت جو تھی وہ پہنچتی رہی، جو فلسطین، شام، عراق، ان علاقوں میں جو پیغمبر آئے ان کی دعوت پہنچتی رہی تھی یہاں پر۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کوئی ان میں سے کہ ہم تک دعوت نہیں پہنچی۔ تو بہرحال اللہ نے یہ کتاب قرآن مجید نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں کو تو کتاب دی گئی تھی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم اس سے بے خبر تھے، یعنی ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہدایت کیا ہے۔ او تقولوا، یا یہ کہ تم یہ نہ کہہ سکو لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہماری طرف بھی کتاب نازل کی جاتی لکنا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ تو تمہارا یہ منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھی یہ کتاب بھیجی، یہ پیغمبر مبعوث کیا ہے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، پس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینہ، دلیل روشن آ چکی ہے، یعنی یہ قرآن مجید دلیل روشن ہے، یہ آ چکی ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ بھی ہدایت ہے، رحمت ہے لوگوں کے لیے، یعنی سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ، پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، کہے کہ نہیں یہ تو نعوذ باللہ من گھڑت ہے، کہیں سے سن کے آتا ہے، اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور ان سے منہ موڑ لے، بے رخی اختیار کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، پس ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑنے والے ہیں، سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ان کو اسی جرم میں کہ یعنی بے رخی اختیار کرنے کے جرم میں بدترین عذاب سے دوچار کریں گے ہم انہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب جو ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، کتنے پہلو ہیں اس کے، پھر بھی اس سے منہ موڑ لے اور کہے کہ یہ تو نعوذ باللہ جھوٹ ہے، تو برے عذاب سے دوچار ہوں گے وہ لوگ جو ہیں۔ تو یہ توجہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری لے لی ہے، یعنی اس کتاب کو محفوظ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی تقریباً 1500 سال ہو گیا، اب 1446-47 شروع ہونے والا ہے یہ، یعنی 1500 سال کے قریب ہو گیا، کوئی زیر زبر کی تبدیلی بھی اس کتاب کے اندر نہیں ہے، اور قیامت تک اسی طرح سے یہ کتاب رہے گی، کیونکہ اب نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے، اس لیے یہی آخری ہدایت نامہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کو سمجھنے کی، عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. شکر اللہ.